ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے زیر اہتمام 14 اگست شب 8 بجے آن لائن مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں تلاوت کلام پاک کی سعادت پروفیسر قاضی امین اللہ صاحب، نعت رسول مقبول محترم سید عمران علی شاہ اور ملی نغمہ عمران علی شاہ، اور نشست اول کی نقیب محفل تھیں محترمہ شبنم مرزا صاحبہ، اور نشست دوم کی نقیب محفل تھیں محترمہ سائمہ کامران، اور اس مشاعرے کے آرگنائزر اور ڈائریکٹر تھے شمشاد حسین سرائی صاحب، جن کے کوششوں سے اس مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں بتدریج تمام شعراء کرام کے تعارف اور کلام کی طرف۔ اے ارض پاک تیرا نکھرنے لگا جمال، جشن بہار میں تیری رونق ہے بے مثال، جنگل ہرے بھرے ہیں تو دریا رواں دواں، رت ہے تیری جواں تو قیامت ہے خد و خال۔ یہ خوبصورت کلام ہے جناب سائمہ کامران صاحبہ کا، جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور یہ ہمارے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے اس مشاعرے کی نشست اول کی نقیب تھیں۔ محبتوں کا شعار دھرتی، ہمارے دل کا قرار دھرتی، یہ نغمہ لا الہ کا صدقہ عطائے پروردگار دھرتی۔ یہ خوبصورت کلام ہے سعید احمد رازی کا، جن کا تعلق لیا سے ہے۔ پاؤں سے رداؤں تک خوشیوں میں نہا جائے، اسلام کے دامن میں یہ نام سما جائے، اسلام کی عظمت کو ہر دل میں جگہ پائے، یہ پاکستان اپنا ہر جا سجا پائے۔ خوبصورت کلام ہے چندہ خیری کا، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، دنیا بھر میں تیری ہی امامت رہے، اے وطن اے وطن اے گلوں کے چمن، میرے دل کی تمنا شہادت رہے۔ یہ خوبصورت کلام ہے ڈاکٹر الیاس عاجز صاحب کا، جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہے پاکستان ہمارا، دل کی ٹھنڈک سبز ہلالی، اس میں روشن چاند ستارہ۔ یہ خوبصورت ملی نغمہ لکھنے والے ہیں اقبال بالم، جن کا تعلق منکیرا سے ہے۔ اپنی امام مولا میرے وطن کو رکھنا، صدقے نبی کے قائم اس میں امن کو رکھنا۔ یہ خوبصورت کلام ہے ڈاکٹر طاہر حمید صاحب کا، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ کہاں چلے گئے وہ مسلمان دل سے لگائے رکھتے تھے، جو کلمہ نماز اور قرآن ایک اذان کی خاطر سوچو شہید ہوتے تھے کتنے جوان۔ یہ کلام ہے تسنیم تصدق صاحبہ کا، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ دعا ہے سایہ فگن ہو ہر آن آزادی، ہو میری عرض منور کی شان آزادی، یہ جسم و جاں کا رشتہ ہے جس طرح محکم، ہم اس کے جسم ہماری ہے جان آزادی۔ خوبصورت کلام لکھا ہوا جناب اشرف درپن کا، جن کا تعلق لیا سے ہے۔ دل کی بستی لٹی سب نظارے گئے، سب مسافر محبت کے مارے گئے، جن کا دین و محبت پہ ایمان تھا، وہ تو لفظ محبت پہ وارے گئے۔ یہ خوبصورت کلام ہے جناب طیب اشرف صاحب کا، جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ اے ارض وطن تیری حفاظت کے لیے ہم مت پوچھ کے کس شان سے جاں وار کریں گے، ٹوٹی ہوئی تصویر کی اس زیست کو لے کر دیں گے تیری خاک پہ اس طرح نچھاور، مل جائے گا تجھ کو تیرا ٹوٹا ہوا شہ پر، اس تکملائے شوق شہادت کے لیے ہم مت پوچھ کے کس شان سے جاں وار کریں گے۔ خوبصورت کلام ہے عبدالرزاق بیکل کا، جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ سبز پرچم کو تیرے سلام اے وطن، جس نے بخشا ہمیں یہ مقام اے وطن، تیری نسبت پہ نازا و فرحاں ہیں ہم، تیری الفت میں قائم و شاداں ہیں ہم، تو
تو ہماری وفا کا انعام ہے وطن، سبز پرچم کو تیرے سلام ہے وطن۔ یہ خوبصورت کلام ہے محترمہ وکٹوریہ پیٹرک کا، جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ جی چاہتا ہے میں ایک چنچل سا گیت لکھوں، جی چاہتا ہے میں ایک چنچل سا گیت لکھوں، تجھے اپنی جان لکھوں، تجھے اپنا میت لکھوں۔ یہ خوبصورت گیت لکھا ہوا ہے محترمہ شبنم مرزا صاحبہ کا۔ یہ ہمارے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے اس مشاعرے کی نشست دوم کی نقیب محفل تھی۔ میرے وطن تو درخشاں رہے زمانے میں، ہر ایک تیرا شناخواں رہے زمانے میں، جس کو صرف تیرا دھیان رہے زمانے میں، بمثل نیز تابہ رہے زمانے میں۔ خوبصورت کلام ہے جناب رجب چودھری کا، جن کا تعلق ناروال سے ہے۔ جب بھی جشن اگست دیکھوں، خوشی میں ہر فرد مست دیکھوں، اے سبز اونچے ہلالی پرچم، تجھے کسی سے نہ پست دیکھوں۔ یہ خوبصورت کلام ہے محترم میاں شمشاد حسین سرائی صاحب کا۔ یہ ہمارے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے منتظم ہیں، جو یہ خوبصورت مشاعرے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جنا قائد کی سرزمین میں وطن ہمارا، جنا قائد کی سرزمین میں ہے حکیم امت کے خوابزاروں کی مسکراتی ہنر روی کا سجل یقین ہے۔ سبیح لمحوں کی دھڑکنوں میں سمیم وعدوں کی آستی ہے، عجیب دھرتی ہے جس کے سینے میں راز بن کر، عقیدتوں کا جواز بن کر، بلند سوچوں کا ساز بن کر، محبتوں کی نماز بن کر، ہر ایک جانب کمال درویش بس رہے ہیں۔ یہ خوبصورت آزاد نظم ہے حیدر عباس کی، جن کا تعلق چنیوٹ سے ہے۔ تو چمکتا رہے چاند کی صورت اے وطن، تیرے دامن میں صدا پھول مہکتے رہیں، تیرے آنگن میں بہاروں کا سما چلتا رہے، تیرے ماتھے پہ ستارے یوں ہی چمکتے رہیں۔ یہ خوبصورت کلام ہے زاہد علی اداس صاحب کا، جن کا تعلق ناروال سے ہے۔ ہم تڑپتے ہیں یہاں خاک وطن تیرے لیے، درد کا اپنا کوئی درمان لکھنا چاہیے، جشن آزادی منائیں آج اس انداز سے، کم کی دیواروں پر پاکستان لکھنا چاہیے۔ یہ خوبصورت کلام ہے عباس ثاقب صاحب کا۔ یہ ہمارے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے اس مشاعرے کے مہمان محتشم تھے۔ وطن آزاد ہے اپنا، وطن آباد ہے اپنا، بہت شاداب خطہ ہے یہاں دل شاد ہے اپنا۔ یہ خوبصورت کلام ہے زرغون خالد کا، جن کا تعلق ڈی جی خان سے ہے۔ دیس ہمارا پاکستان، دیس ہمارا پاکستان، ہم نے کیا ہے یہ اعلان، اس پہ کریں گے سب قربان، تن من دھن اور اپنی جان، اپنے دل کا ہر ارمان، دیس ہمارا پاکستان۔ یہ خوبصورت کلام ہے زیب النساء زیبی کا، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ آدمی سانس کا مقدور نہیں رہتا ہے، عدل اٹھ جائے تو منشور نہیں رہتا ہے، کیا عجب چیز ہے آزادی فکر و شعور، فیض زندہ میں بھی محصور نہیں رہتا ہے۔ یہ خوبصورت کلام ہے پروفیسر قلب عباس کا، اور ان کا تعلق بکھر سے ہے، اور یہ ہمارے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے مہمان اعزاز تھے۔ ساری تصویروں کی ایک تصویر پاکستان ہے، خواب ہے اور خواب کی تعبیر پاکستان ہے، جس کے ہر ذرے میں روشن ہے نصاب زندگی، اس سنہرے باپ کی تحریر پاکستان ہے۔ یہ خوبصورت کلام ہے مسز افروز رضوی کا، جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور یہ ہمارے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کی مہمان خصوصی تھیں۔ دریا دریا بہنا ہے اب پاکستان کے ساتھ، مرتے دم تک رہنا ہے اب پاکستان کے ساتھ، خوشیوں میں تو اس کے ساتھ ہی جھومر ڈالے ہم نے، ہر ایک دکھ سہنا ہے اب پاکستان کے ساتھ۔ یہ خوبصورت کلام ہے ڈاکٹر نجمہ شاہین گھوسا صاحب کا، اور یہ ہمارے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کی انہوں نے صدارت کی۔
آخر میں ڈاکٹر پروفیسر مزمل حسین صاحب نے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے تمام شرکاء کو جشن آزادی کی مبارکباد دی۔ آپ نے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ نے کہا، آزادی منانا ہر انسان اور ہر ذی روح کا بنیادی حق ہے۔ ہمارے نیو انفارمل چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والے مشاعرے کی وائس رپورٹ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔